بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ ہوپ سو ٹھیک ہوں گے اور اپنی اسٹڈیز پہ فوکس کر رہے ہوں گے، اور اینڈ آئی ہوپ سو کہ آن لائن اسٹڈیز جو ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ اور جن اسٹوڈنٹس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو وہ یوٹیوب پہ جا کر مختلف ویڈیوز سرچ کر کے اپنی اسٹڈیز کو کنٹینیو رکھیں، اپنی اسٹڈیز کا حد مت کریں۔ کوئی پتہ نہیں، آپ کے ہو سکتا ہے کہ مارچ میں آپ کے پیپرز ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ تو ابھی کنفرم نیوز نہیں ہے کہ 6 منتھ تک آپ کے پیپر جائیں گے، تو بیٹا اپنی پڑھائی پہ فوکس رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ تو آج ہم کریں گے شعر نمبر 5 اور شعر نمبر 6 فاطمہ بنت عبداللہ کی، ٹھیک ہے؟ اب میں یہ شعر سمجھانے سے پہلے تھوڑا سا آپ کو اس نظم کے بارے میں بریف کر دیتی ہوں، تاکہ آپ کو جو ہے شعر کی تشریح سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے؟ تو فاطمہ بنت عبداللہ جو ہے علامہ محمد اقبال کی تحریر ہے۔ علامہ محمد اقبال نے یہ نظم لکھی ہے۔ علامہ محمد اقبال اپنی اس نظم میں فاطمہ بنت عبداللہ کی شہادت کا ذکر کر رہے ہیں اور فاطمہ بنت عبداللہ کی جوش اور جذبے کا ذکر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ کہ کس طرح سے مجاہدین کو پانی پلاتے ہوئے فاطمہ بنت عبداللہ نے بغیر ساز و سامان کے، بغیر تلوار کے، بغیر ہتھیار کے اپنی جو ہے یہ وہ لڑیں۔ ان کے اندر ایک جوش تھا، ایک جذبہ تھا، اور انہوں نے مجاہدین کو پانی پلاتے پلاتے اپنی جان کی مطلب شہادت ہو گئی ان کی، اور انہوں نے اپنی جان کی قربانی دے دی، ٹھیک ہے؟ تو علامہ اقبال اس کا ذکر کر کے مسلمانوں کے اندر ایمان کا جذبہ بیدار کر رہے ہیں، مسلمانوں کو جگا رہے ہیں کہ ان کے اندر بھی ایک نیا جوش پیدا ہو، ایک جذبہ پیدا ہو، ٹھیک ہے؟ تو علامہ اقبال فرما رہے ہیں کہ یہ ایک جو صحرا میں ایک ہرن کی مانند ہے، کس طرح صحرا میں چھپے ہوئے ہرن کی مانند ہے، ٹھیک ہے؟ کہ جس طرح صحرا میں ایک ہرن کا زندہ رہنا مشکل ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ناممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو جس طرح صحرا میں چھپے ہوئے چند ایک ہرن ہوتے ہیں، اس طریقے سے مطلب مسلمانوں میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ابھی بھی انہوں نے اپنی ہمت نہیں چھوڑی، ٹھیک ہے؟ وہ ابھی بھی اپنا کھویا مقام دوبارہ حاصل کرنا چاہتے، دوبارہ محنت کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ابھی بھی علامہ اقبال اس امید پہ ہیں کہ فاطمہ جیسی بہت ساری بجلیاں جو ہیں وہ ہماری قوم میں ابھی بھی چھپی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب جو ہے میں آپ کو اس شعر کی تشریح سمجھاتی ہوں۔ سب سے پہلے شعر ریڈ کرتے ہیں۔ اپنے شہر میں بہت آہوں ابھی پوشیدہ ہیں، اپنے صحرا میں بہت آہوں ابھی پوشیدہ ہیں، بجلیاں برسے ہوئے بادل بھی خوابیدہ ہیں، ٹھیک ہے؟ علامہ اقبال فاطمہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے فاطمہ، تیری اس معصوم سی عمر میں دی جانے والی قربانی نے ہمارے اندر امید کی کرن پیدا کر دی ہے، ہم نے مایوسی کو ترک کر دیا ہے، ہمارے اندر ایک نیا جوش پیدا ہو چلا ہے، ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ ابھی ہمارے صحرا میں ہرن چھپے ہوئے ہیں۔ ہرن اصل میں نخلستان میں رہتے ہیں اور صحرا میں ان کا زندہ رہنا بہت ناممکن سی بات ہے۔ اقبال کی بات کا مفہوم یہ ہے کہ ہمارے درمیان جذبہ عمل رکھنے والے لوگ موجود ہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اگرچہ مسلمان انتہائی عروج حاصل کرنے کے بعد اپنے اقتدار کھو چکے ہیں، مگر اب بھی ان کے اندر اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کرنے کے لیے فاطمہ جیسی بہت سی بجلیاں چھپی ہوئی ہیں جو ہمارے لیے روشنی کا سبب بن سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ میں تھوڑی دیر کے لیے اس کو چھوڑ رہی ہوں، آپ اس کا جلدی سے اسکرین شاٹ لے لیں تاکہ آپ کے پاس یہ تشریح آ جائے۔ چلیں اب شعر نمبر 6 کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ شعر نمبر 6 میں آپ کو پہلے ریڈ کر کے بتاتی ہوں۔ فاطمہ گو شبنم افشاں آنکھ تیری غم میں ہے، نغمہ عشرت بھی اپنے نالہ ماتم میں ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کی تشریح پڑھو۔ فاطمہ، علامہ اقبال فاطمہ کی شہادت میں رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ تو نے تو ایک انتہائی اہم فریضہ ادا کرتے ہوئے اپنی جان افرین کے حوالے کر دی، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ نے تو بہت اہم فریضہ ادا کرتے ہوئے اپنی جان قربان کر دی ہے، تمہاری اتنی بڑی شہادت پر ہماری آنکھیں آبدیدہ ہیں۔ آبدیدہ کا مطلب ہے غمگین ہیں، دکھ میں ہیں، ہم افسوس کر رہے ہیں، اس شہادت پر نکلنے والے آنسوں پر ہمارا کوئی اختیار نہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی اتنے ہم دکھ میں ہیں کہ ہمارے آنسو خود ہی خود نکلے جا رہے ہیں، اور ان آنسوں پر ہمارا کوئی اختیار ہے ہی نہیں، یہ خود ہی اتنے ہم دکھی ہیں کہ یہ خود ہی بخود ہی نکلے جا رہے ہیں۔ اس کے بس ان آنکھوں کے پیچھے ایک خوشی کی کیفیت بھی ہے، یعنی ہمیں دکھ تو ہے اس شہادت کا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک خوشی بھی ہے، وہ یہ کہ تمہاری شہادت نے مسلمانوں کے اندر زندگی کی ایک نئی روح پھونک دی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس خوشی کا مقصد کیا ہے؟ خوشی کا مقصد یہ ہے کہ اس ننھی مجاہدہ کے شہادت سے مسلمانوں کے اندر ایک نیا جذبہ پیدا ہو گیا ہے، ایک جوش پیدا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک ولولہ پیدا ہو گیا ہے کہ اب ہم نے یہ جنگ جیتنی ہے اور ہم نے اس میں کامیابی حاصل کرنی ہے اور ہم نے غازی بن کے لوٹنا ہے۔
ضرورت پڑنے پر وطن کی حفاظت کے لیے جان قربانی کرنے سے بھی دریغ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، یعنی اب ان کا جذبہ پیدا ہو گیا کہ اب ملک کے لیے کوئی بھی ضرورت پیش آئی تو ہم اس کے لیے لڑیں گے. مسلمانوں کے جو جذبات دم توڑ رہے تھے تیرے جذبے کو دیکھتے ہوئے وہ بھی بیدار ہوں گے. ٹھیک ہے، اب یہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا. اس جذبے کو آگے بڑھاتے ہوئے مسلمان ایک دن ضرور اپنا کھویا مقام حاصل کر لیں گے. ٹھیک ہے، تو علامہ اقبال اپنی اس نظم کے ذریعے سے جو ایک ہوپ ہے وہ جگا رہے ہیں مسلمانوں میں کہ جو ہے آپ جذبہ ہو اور کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آپ اپنی کامیابی حاصل کر لیں گے، اپنا ورک حاصل کر لیں گے. اب کرتے ہیں شعر نمبر 7. ٹھیک ہے، شعر نمبر 7 ہے: رقص تیری خاک کا کتنا نشاط انگیز ہے، ذرا ذرا زندگی کا سوز سے لبریز ہے. ٹھیک ہے، اس کی تشریح دیکھیں. شاعر فاطمہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے فاطمہ، تیری شہادت مسلمانوں کے لیے آزادی کا پیغام لے کر آئی ہے. ٹھیک ہے، یعنی مسلمانوں کے اندر تیری شہادت سے مسلمانوں میں جو جذبہ پیدا ہوا ہے تو یہ ہمارے لیے ایک نوید بن گئی، ہمارے لیے ایک خوشخبری بن گئی کہ اب ہم لڑیں گے اور اپنا ملک حاصل کر لیں گے. تمہارے وجود، تمہاری قبر کا ایک ایک ذرہ مسلمانوں سے غلامی کی زنجیریں توڑنے کا تقاضا کر رہی ہیں. ہم اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنی آزادی کے لیے کوشاں رہیں گے، اور تیری شہادت سے ہمیں اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ آزادی کے حصول کے لیے جان کا نذرانہ نہ کوئی بڑی چیز نہیں، کیونکہ اس قربانی سے نہ صرف موجودہ بلکہ آنے والی نسلوں سے بھی مستفید ہوں گی. ٹھیک ہے، یعنی اس تمہاری قربانی سے نہ صرف اب بلکہ بعد میں بھی علامہ اقبال کی نظمیں جو پڑھتے رہیں گے ان سب میں جذبہ پیدا ہوتا رہے گا، ان سب میں جوش پیدا ہوتا رہے گا. وہ سب کوشش کرتے رہیں گے اپنے ملک کی آزادی حاصل کرنے کے لیے. اور الحمدللہ ہمیں یہ جذبہ ابھی تک باقی ہے، ابھی تک ہماری سرحدیں محفوظ ہیں. ہمارے ملک کی سرحدوں پر کتنے ہی فوجی ہیں جو دین کا جذبہ لے کر، جو شہادت کا جذبہ لے کر، جو اپنے وطن سے محبت کا جذبہ لے کر کھڑے ہیں اور وہ ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں اور ہمارے ملک کی حفاظت کر رہے ہیں. ہمارے ملک کے اندر بہت سارے ایسے محکمے ہیں جو کہ ہمارے ملک کی حفاظت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو قائم دائم رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو سلامت رکھے، دشمن کی ہر بد نظری، ہر برے ارادے سے محفوظ رکھے. آمین ثم آمین. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم نے فاطمہ بنت عبداللہ کی تشریح مکمل کر لی ہے. آئی ہوپ سو آپ کو ساری تشریح سمجھ میں آ گئی ہوگی. ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اسٹار اکیڈمی 2K20 کو سبسکرائب کر لینا ہے، بیل کا آئیکن کو ضرور پریس کرنا ہے اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی. اس کے علاوہ جن اسٹوڈنٹس کو سورہ احزاب کی آیات کا ترجمہ چاہیے ہو، سورہ انفال کی آیات کے ترجمے چاہیے ہوں، ٹھیک ہے، تشریحات چاہیے ہوں، حدیث کی تشریحات چاہیے ہوں، فاطمہ بنت عبداللہ کی تشریحات چاہیے ہوں، یا 10th کلاس کے ایسیز چاہیے ہوں، تو وہ سمپلی جائیں گے اور یوٹیوب میں جا کر اسٹار اکیڈمی 2K20 کو سرچ کریں گے اور وہاں سے آپ کو یہ تمام چیزیں مل جائیں گی. ٹھیک ہے، تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، فی امان اللہ، اللہ حافظ.